مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظرثانی درخواستیں تعطیلات کے بعد سنی جائیں گی. چیف جسٹس کی مخالفت کے باوجود ججز کمیٹی نے منظوری دے دی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس. جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب نے کہا فیصلے پر نظرثانی اپیل وہ جج سن سکتے ہیں جنہوں نے کیس سنا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا نظرثانی کا حق آئین نے دیا ہے. نظرثانی درخواست فوری سماعت کے لیے مقرر نہ کی گئی تو ناانصافی ہوگی. ججز کے آرام اور آسانی کو نہیں آئین کو ترجیح دینی چاہیے. جسٹس منیب اختر نے کہا تعطیلات سپریم کورٹ رولز کے تحت ہوتی ہیں. تعطیلات منسوخ کرنے کی منظوری صرف فل کورٹ دے سکتی ہے. جسٹس منصور نے کہا گرمیوں کی چھٹیوں کے باعث جج دستیاب نہیں. چیف جسٹس کا موقف تھا نظرثانی کے لیے ضروری ہو تو چھٹیاں بھی منسوخ ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے کمیٹی اجلاس کے منٹس جاری کر دیے. نظرثانی درخواست ایک ہفتے بعد مقرر ہونی چاہیے. 15 روز کے بعد یہ غیر مؤثر ہو جائیں گی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں اختلافی نوٹ. لکھا 12 جولائی کے فیصلے کے خلاف 2 نظرثانی درخواستیں دائر ہوئیں. فیصلہ معطل نہ ہونے پر ناقابل تلافی نقصان کا موقف بھی اپنایا گیا. جلد سماعت کی درخواست 14 روز میں مقرر کرنا لازم ہے. آئین میں دیے گئے نظرثانی اور جلد سماعت کے اختیار کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا. تفصیلی فیصلہ جاری نہ ہونے کی بنیاد پر کسی کو آئینی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. ایک ہفتہ جسٹس عائشہ ملک کو بیرون ملک واپس آنے کے لیے مناسب ہوگا. فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا. سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے. میں پوچھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صدر نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں ترقی کرتا ملک گڑھے میں گرا دیا. ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. ہم نے IMF کو واپس بھیج دیا تھا, بعد میں کون لایا سب کو پتا ہے. 2018 سے ملک کو نظر لگی اور غریب پس کر رہ گیا ہے. لاہور میں سولر پینل اسکیم جائزہ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا بجلی کا بل سب کے لیے مصیبت بن چکا ہے. عوام کی پرواہ کریں, ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے کریں. تحریک عدم اعتماد سمیت کسی مسئلے پر پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہوگی. بانی PTI کی اڈیالہ جیل راولپنڈی میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. بانی PTI نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں, دونوں فارم 47 کی پیداوار ہیں. بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی نے کہا بیرسٹر علی ظفر کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جیل لے جایا جاتا تھا. بانی PTI کی گرفتاری کے بعد علی ظفر کو 2-3 مرتبہ کال کی, انہوں نے نہیں سنی. میں نے اپنے لوگوں سے کہا علی ظفر کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے, علی ظفر جیل میں بانی PTI کو ایک میٹرس تک نہیں دلوا سکتے. نئے انتخابات کے لیے PTI خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے. مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ JUI نے PTI سے مذاکرات کے لیے کامران مرتضیٰ کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی. مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا خیبر پختونخوا میں بھی حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے. بانی PTI سمیت سیاستدانوں میں مقدمات نہیں بننے چاہیے. نگراں سیٹ اپ کا تصور ختم کیا جائے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی بے بس ہیں. خیر خواہی میں کہا تھا حکومت نہ لیں, مارشل لا اور ایمرجنسی سے اب کام نہیں چلے گا. اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی میں رد و بدل کرے, ایسے ملک نہیں چلے گا. حالات اور اختیارات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. انتظار کرتے کراچی والوں کے لیے برسات بنی وبال جان. تھوڑی دیر کی بارش نے شہر کا حال بگاڑ دیا. گٹر ابلنے سے گلستان جوہر جوہر بن گیا. بچے اور خواتین گندے پانی میں پتھروں پر سے گزرنے پر مجبور. ٹوٹی پھوٹی سڑک پر سینک ہول بھی نمودار ہو گیا. ضلع وسطی میں KDA سے 5 سٹار جانے والی سڑک دریا بن گئی. گلبرگ بلاک 6 کے مکین گھروں میں محصور. کریم آباد پر بائک ڈوب گئیں, رکشے اور بسیں پھنس گئیں. سڑک اور فٹ پاتھ کا فرق ختم ہو گیا. سائٹ ایریا کی سڑکوں پر جمع پانی انتظامیہ کو منہ چڑھانے لگا. میٹرو ویل کوڑے دان میں بدل گیا.
سیوریج کے پانی نے بلدیہ ٹاؤن کے پراچا چوک کو چوک کر دیا۔ مختلف حادثات میں 3 بچوں سمیت 4 افراد جان سے گئے۔ کٹی پہاڑی کے قریب بچہ نالے میں ڈوب گیا۔ گجر نالے سے بھی بچے کی لاش ملی۔ میٹروول میں 11 سال کا بچہ اور لانڈھی میں ایک شخص کرنٹ لگنے سے لقمہ اجل بنا۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ شہر میں کہیں بارش کا پانی موجود نہیں، تعصب کا چشمہ اتاریں تو سب اچھا نظر آئے گا۔ بارش ختم ہونے کے 3 گھنٹے بعد میئر کراچی کا بیان آ گیا۔ مختلف علاقوں کے دورے کے بعد کہا نشیبی علاقوں سے بارش کے پانی کی نکاسی کر دی گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ہیوی مشینری موجود ہے۔ عوام کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا بلا وجہ تنقید کرنا وتیرہ بن چکا ہے۔ ہمیں 25 سے 30 روپے میں ملنی چاہیے، اس کی جگہ ہم 60 روپے دے رہے ہیں، اور قیمت جو ہم آئی پیس کو دے رہے ہیں وہ پوری 45,000 کی دے رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنا بڑا یہ راز آج تک فاش کیوں نہیں ہوا۔ کیا ہم ان 40 خاندانوں کو دیکھیں یا 24 کروڑ کی عوام کو دیکھیں؟ 40 آئی پی پیز بچا لیں یا 24 کروڑ عوام کو؟ بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں۔ مہنگی بجلی پر بزنس کمیونٹی ہم آواز۔ کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس۔ صدر کاٹی جوہر علی قندھاری نے کہا 52% آئی پی پیز حکومت کی ملکیت ہیں۔ 10 ارب روپے ماہانہ ان آئی پی پیز کو ادا کیے جا رہے ہیں جو بند ہیں۔ 50 ارب روپے کا ایک آئی پی پی لگایا گیا جو 400 ارب روپے کما چکا۔ نائب صدر لاہور چیمبر نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ ظالمانہ قرار دیا۔ ایف سی سی آئی کے سینئر نائب صدر نے کہا بجلی کی قیمت کا مسئلہ حل نہ ہوا تو بات بڑھ سکتی ہے۔ آئی پی پیز کو رواں سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران 450 ارب روپے کی بھاری ادائیگیاں۔ سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کیپیسٹی پیمنٹس کا ڈیٹا شیئر کر دیا۔ کہا 4 پاور پلانٹس بجلی پیدا کیے بغیر 10 ارب روپے ماہانہ لے رہے ہیں۔ ہماری کمائی کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں 40 خاندانوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ حکومت عوام کے پیسے پر کاروبار بند کرے، صارفین کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، نیپرا میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو نمائندگی دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کے آس پاس کی صفائی کرنا تمہاری ذمہ داری، یہ باقاعدہ اہل مدینہ کو، یہ کوئی مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہودیوں کا شیوا ہے کہ وہ اپنے ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ تاجر امپورٹڈ اشیاء نہ رکھنے کی تحریک چلائیں، ایسی امپورٹڈ چیزیں رکھنا بند کر دیں جو دشمنوں کی مدد کر رہی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی کا فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس سے خطاب۔ تاجروں کو ہدایت کی کہ جو مصنوعات بنائیں اس میں ماحولیاتی آلودگی نہ ہونے دیں۔ حدیث میں آلودگی پھیلانا یہودیوں کا شیوا قرار دیا گیا۔ مفتی تقی عثمانی نے حدیث سنائی کہ حضور نے گھر کے آس پاس کی صفائی کا حکم دیا۔ حضور نے اہل مدینہ کو ہدایت کی کہ گھر کے آس پاس کی صفائی تمہاری ذمہ داری ہے۔ جون 2025 میں 24 گھنٹے کام کی سپیڈ کے باوجود یہ مکمل ہوگا۔ گزارش کی ہے کہ اسی سال یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ آئی ٹی پارک کو مکمل کریں۔ 120 دفاتر ہوں گے، ہزاروں ان کے کمپنی میں کارکن ہوں گے۔ پاکستان میں یہ پہلا لیول 3 سینٹر ڈیٹا سینٹر بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں ٹیکنالوجی پارک منصوبے کا دورہ، پروجیکٹ اسی سال مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا پہلے یہاں 8 گھنٹے کام ہو رہا تھا، اب 24 گھنٹے ہو رہا ہے۔ آئی ٹی پارک میں بین الاقوامی ماہرین کے لیے ریسٹ ہاؤس بھی بنیں گے۔ پاکستان میں پہلا لیول 3 ڈیٹا سینٹر بھی بنے گا۔ ورچوئل کلاس رومز کا بھی انتظام ہوگا۔ پورے پاکستان سے طلبہ کلاسز لیں گے۔ پہلا جدید آئی ٹی پارک ملک میں انقلابی حیثیت رکھے گا۔ چیف منسٹر سولر پینل فائنانسنگ اسکیم کا لاہور میں ٹیسٹ رن شروع۔ مختلف مقامات پر نصب سولر پینل سسٹم کی کارکردگی دیکھی جائے گی۔ سولر ایپ کے ذریعے آن لائن مانیٹرنگ جاری۔ ٹیسٹ رن کی کامیابی کے بعد 14 اگست سے اسکیم لانچ کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں سولر پینل اسکیم پر بریفنگ۔ پہلے مرحلے میں 1 لاکھ سے زائد سولر پینل قرعہ اندازی کے ذریعے دیے جائیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ضرور کریں گے۔ چاہتی ہوں پنجاب کے ہر شہری کو بجلی کے بل میں ریلیف ملے۔ پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے 625 ارب روپے کا سرپلس پیش کر کے لیڈ لی۔
بنگلہ دیشی حکومت نے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے فوج بلا لی. فوجیوں نے کرفیو لگا کر سڑکوں پر رکاوٹیں لگا دیں. کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گولی مارنے کا حکم دے دیا گیا ہے. ڈھاکہ میں سڑکیں سنسان ہیں. انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل ہے. بنگلہ دیشی میڈیا پر مظاہروں کی کوریج بند کر دی گئی ہے. ویب سائٹس اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی اپڈیٹ نہیں ہو رہے. شہروں میں بجلی کا نظام بھی معطل ہے جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ملازمتوں میں کوٹے کے خلاف مظاہروں اور جھڑپوں میں اب تک 114 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. بنوں ریلی میں ہلاکتوں کی غیر مصدقہ خبر پر HRCP نے غلطی تسلیم کر لی. دہشت گردی کے خاتمے کے مطالبے پر بنوں کے شہریوں کے ساتھ ہیں. فائرنگ سے ہلاکتوں کی خبر بلا تصدیق شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو غلطی پر شدید افسوس ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اعلامیہ جاری کر دیا. معافی مانگیں یا 1 ارب ہرجانہ دیں. وزیر اعلیٰ KP نے گورنر فیصل کریم کنڈی کو حد تک عزت کا نوٹس بھجوا دیا. گورنر نے ٹی وی پر ایپیکس کمیٹی میٹنگ میں آپریشن کے مسودے پر دستخط کا دعویٰ کیا تھا. علی امین گنڈاپور کا گورنر سے بیان واپس لے کر معافی مانگنے کا مطالبہ. فیصل کریم کنڈی نے کہا حد تک وہاں ہوتی ہے جہاں عزت ہو. اگر وزیر اعلیٰ نے نوٹس بھجوایا ہے تو پھر ان کی عزت ہوگی. سنا ہے کہ صوبائی حکومت بہت کمائی کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ کے بیانات پر خاموشی اختیار نہیں کروں گا. راولپنڈی میں سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والا جدید سسٹم چوری ہو گیا. چور تالے توڑ کر قیمتی بیٹریاں، سولر پلیٹس، کاپر کیبلز، بورڈز اور باکس تک لے گئے. تھانہ نیو ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. جدید سسٹم نالا لئی میں کٹاریاں کے مقام پر نصب تھا. جدید سسٹم کی چوری کے بعد خود کار سسٹم سے SMS بھی موصول ہوا تھا. سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والا سسٹم جاپان نے تحفے میں دیا تھا. کراچی کی فیملی کورٹ نے دعا زہرا کی کسٹڈی والدین کو دینے کا حکم دے دیا. لڑکی کے والدین کو 2 لاکھ روپے کے ذاتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت. عدالت نے کہا جب تک بچی بالغ نہیں ہو جاتی مستقل طور پر والدین کے ساتھ رہے گی. سندھ ہائی کورٹ نے بچی کی عارضی کسٹڈی پہلے ہی والدین کو دینے کا فیصلہ دیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے گمشدہ شہری سمیع اللہ بازیابی کیس میں پولیس رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی. عدالت نے حکم نامے میں لکھا IG اسلام آباد کی جانب سے ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا. گمشدہ شہری کی بازیابی کے لیے IG اسلام آباد کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے. عدم بازیابی پر IG اسلام آباد کے خلاف مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے. عدالت میں پیش ویڈیوز اور دیگر شواہد سے نوجوان کا قتل ثابت ہوتا ہے. SHO قائد آباد اور 3 پولیس اہلکاروں پر قتل کا مقدمہ درج کیا جائے. کراچی کی مقامی عدالت نے قائد آباد پولیس کے مبینہ مقابلے میں نوجوان کی موت کے کیس کا فیصلہ سنا دیا. عدالت نے کہا ثبوتوں کی بنیاد پر SHO بھی ملزم ہے. SSP بیان ریکارڈ کر کے مقدمہ درج کروائیں. کراچی کورنگی بروک شرنگی کے قریب ٹریفک اہلکاروں نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی. 2 ڈاکوؤں نے بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری کو لوٹنے کی کوشش کی. شہری نے شور مچایا تو پولیس اہلکار پہنچ گئے. ملزمان رقم چھوڑ کر فرار ہو گئے. القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ. ملزم امین الحق کو گجراوالا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس نے ملزم کو گزشتہ روز گجرات سے گرفتار کیا تھا. ملزم کے تھانہ CTD گجراوالا میں مقدمہ درج ہے. امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن انتقال کر گئیں. شیلا جیکسن امریکہ میں پاکستان کی توانا آواز تھیں. ٹیکسس سے رکن کانگریس شیلا جیکسن کینسر میں مبتلا تھیں. شیلا جیکسن سیلاب، زلزلے سمیت ہر ناگہانی آفت میں پاکستان کی مدد کے لیے پیش رہیں. شیلا جیکسن لی کو حکومت پاکستان نے ہلال پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شیلا جیکسن کے انتقال پر اظہار افسوس. ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے نوجوان نے پہلے ڈرون اڑا کر ہدف کا جائزہ لیا. امریکی میڈیا کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے ریلی کے مقام پر ڈرون اڑانا سیکیورٹی کی ناکامیوں کا ثبوت ہے. مقامی ٹیکنیکل ٹیم کا اہلکار ٹرمپ پر حملہ کرنے والے کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا تھا. سیکرٹ سروس کے اہلکار نے ہدف واضح نہ ہونے کے باوجود حملہ آور کو ایک ہی گولی سے ہلاک کر دیا تھا.
ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابی ریلی کے دوران قاتلانہ حملے میں بال بال بچے تھے۔ کورونا میں مبتلا صدر بائیڈن صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے بضد، پارٹی اتحاد کے لیے اپیل، کہتے ہیں صدارتی الیکشن کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی متحد ہو جائے۔ صدارتی الیکشن ٹیم کا کہنا ہے صدر بائیڈن آئندہ ہفتے سے دوبارہ انتخابی مہم شروع کریں گے۔ صدر بائیڈن سے ناخوش ڈیموکریٹ ارکان کانگریس کی تعداد 35 ہو گئی۔ ڈیموکریٹ سروے رپورٹ کے مطابق کیملا ہیرس صدر بائیڈن سے بہتر امیدوار ہیں۔ غزہ میں 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری سے 50 فلسطینی شہید۔ شیخ ردان میں گھر پر بمباری میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد جان سے گئے۔ جبالیہ میں بمباری سے 4، نصیرات میں 12 اور البریج کیمپ میں 3 فلسطینی شہید۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ امید ہے فریقین کے درمیان جلد معاہدہ ہوگا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اردن، یمن اور لیبنان میں بھی احتجاج۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ میں دہشت گردی، فلسطینی اولمپک کمیٹی نے پیرس اولمپکس میں اسرائیلی ایتھلیٹس پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی میڈیا نے بتایا پی او سی کے ڈیپٹی سیکرٹری جنرل نادر نے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کو ڈوزیئر بھیجا ہے۔ رپورٹ میں اسرائیلی ایتھلیٹس کو فوجیوں سے ملتے ہوئے اور میزائلوں پر دستخط کرتے دکھایا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے معروف کوپیما نائلہ کیانی کی ملاقات۔ وزیراعظم کی نائلہ کیانی کو دنیا کی 5ویں بڑی چوٹی مکالو سر کرنے پر مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا نائلہ کا بطور پہلی پاکستانی خاتون کوپیما 8000 میٹر سے بلند 11 چوٹیاں سر کرنا اعزاز ہے۔ آئی ٹی، تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت، کھیل اور دیگر شعبوں میں خواتین کو سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ نائلہ نے خواتین کی ترقی پر خصوصی توجہ دینے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ باؤنڈری پر بیٹھ کر ڈی ویلیئرز کی اننگز دیکھنے سے انہیں انٹرویو دینے تک کا سفر۔ بابر اعظم نے مسٹر 360 کے یوٹیوب چینل پر انٹرویو میں کہا آپ کو دیکھ کر ہی کرکٹ کھیلنا شروع کی، آپ جیسا ہی بننا چاہتا ہوں۔ روٹ، کین، ولیمسن اور کوہلی سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈی ویلیئرز نے کہا میری اور آپ کی کہانی ایک جیسی ہے، میری والدہ نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ کلے کورٹ کنگ رافیل نڈال سویڈش اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں پہلا سیٹ ہارنے کے باوجود شاندار کم بیک کیا۔ اسپانوی اسٹار نے کروشین حریف کو 2-1 سے شکست دی۔ جیت کا اسکور 4-6، 6-3 اور 6-4 رہا۔ اور یویفا انڈر 19 چیمپئن شپ میں فرانس نے مسلسل دوسری کامیابی سمیٹ لی۔ ڈنمارک کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، 2 کے مقابلے 4 گول سے شکست دی۔ اس جیت سے فرانسیسی ٹیم کے سیمی فائنل میں جانے کے امکانات بڑھ گئے۔